کبھی کسی نے سوچا ہے کہ انسانی جگر جو ہمارے جسم کا پاور ہاؤس ہے کبھی کبھی چکنائی سے بھرپور پیزا جیسا کیوں لگ سکتا ہے؟ ہاں ہاں یہ مثال تو بہت دلچسپ ہے۔ نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک خاموش وبا ہے جسے فیٹی لیور کہتے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اکثر انہیں اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ بالکل۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے، لیکن بھاری بھرکم طبی اصطلاحات کے بغیر، بالکل آسان اور دلچسپ انداز میں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف جگر کی کہانی نہیں ہے۔ فیٹی لیور دراصل آپ کے جسم کے پورے میٹابولک سسٹم کی طرف سے ایک چیک انجن لائٹ کی طرح ہے۔ چیک انجن لائٹ؟ جی، یہ ایک اشارہ ہے کہ انجن میں کہیں گڑبڑ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد اسی انتباہی روشنی کو سمجھنا ہے، اس کی وجوہات کو جاننا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس گاڑی کو واپس پٹری پر کیسے لایا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اس انجن کا ہوڈ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے، جگر آخر کرتا کیا ہے؟ میں نے اسے ہمیشہ جسم کا سب سے مصروف کچن سمجھا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ یہ زہریلے مادوں کو صاف کرتا ہے، ہاضمے کے لیے ضروری چیزیں بناتا ہے، اور توانائی کو بعد کے لیے ذخیرہ کرتا ہے۔ اب تصور کریں کہ اس کچن میں ہر طرف چکنائی جمنا شروع ہو جائے۔ اوہ! کاؤنٹر پر، چولہے پر، ہر جگہ کام کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ بالکل، بس یہی فیٹی لیور ہے۔ اچھا، اور جب یہ چکنائی جمع ہوتی ہے تو ہم اسے دو بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی ہے NaFl، NaFl؟ یعنی نان الکوہولک فیٹی لیور۔ یہ ایک سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ جگر میں چربی جمع ہو گئی ہے، لیکن اس کی وجہ شراب نوشی نہیں ہے۔ یہ کچن میں صرف چکنائی کے دھبے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان دھبوں کو صاف نہ کیا جائے تو دوسری زیادہ سنگین قسم سامنے آتی ہے، جسے نیش کہتے ہیں۔ نیش؟ نان الکوہولک اسٹیٹوہیپیٹائٹس۔ یہاں چربی کے ساتھ ساتھ سوزش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب اب کچن میں نہ صرف چکنائی ہے بلکہ ایک چھوٹی سی آگ بھی لگ گئی ہے جو آہستہ آہستہ چیزوں کو جلا رہی ہے۔ یہ اضافی چربی جگر میں آتی کہاں سے ہے؟ عام طور پر لوگ فیٹی لیور سن کر سوچتے ہیں کہ مسئلہ صرف گھی اور تیل زیادہ کھانے کا ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اچھا؟ اصل میں جگر کو توانائی ذخیرہ کرنے والے ایک گودام کی طرح سوچیں۔ جب ہم اپنی ضرورت سے زیادہ توانائی یعنی کیلوریز لیتے ہیں اور اسے استعمال نہیں کرتے؟ بالکل، جب ہم اسے ورزش وغیرہ کے ذریعے استعمال نہیں کرتے تو جگر اس اضافی توانائی کو محفوظ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے اسے چربی میں تبدیل کر دینا۔ تو وہ چربی جگر کے خلیوں میں ہی جمع ہوتی ہے؟ جی، ان کے اندر ہی۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف چکنائی کھانے کا نہیں بلکہ اضافی کیلوریز کا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئیں۔ بالکل۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل مجرم چینی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ چینی بھی جو پھلوں یا جوس میں پائی جاتی ہے؟ جی بالکل، اصل مجرموں میں سے ایک فرکٹوز ہے۔ فرکٹوز؟ یہ وہ میجا ہے جو آپ کو کولڈ ڈرنکس، ڈبے والے جوس، کینڈی اور تقریباً ہر قسم کے پروسیسڈ فوڈ میں ملے گا۔ اوہ! یہ جگر کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہے کیونکہ یہ سیدھا جگر میں جا کر چربی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے انسولین کی مزاحمت۔ انسولین ریزسٹنس؟ جی یہ اصطلاح اکثر سننے کو ملتی ہے، خاص طور پر ذیابیطس کے حوالے سے۔ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جسم کے خلیوں کے دروازے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسولین وہ چابی ہے جو ان دروازوں کو کھول کر توانائی یعنی خون کی شوگر کو اندر جانے دیتی ہے۔ اچھا۔ انسولین مزاحمت میں ان دروازوں کے تالے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ چابی یعنی انسولین کو دروازہ کھولنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے۔ تو جسم اور انسولین بناتا ہے۔ جی، لیکن تالے اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ توانائی باہر خون میں ہی جمع ہوتی رہتی ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو جگر آگے بڑھ کر کہتا ہے، فکر نہ کرو، میں اس اضافی شوگر کو سنبھال لوں گا۔ اور اسے چربی میں بدل دیتا ہے۔ بالکل، اور اپنے پاس سے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ واہ، یہ تو زبردست وضاحت ہے۔ یعنی مسئلہ صرف یہ نہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جسم اس توانائی کو استعمال کیسے کر رہا ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور جب جگر پر یہ چربی کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے تو میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ واپس کچن والی مثال پر آئیں تو اگر چکنائی اور گندگی بڑھتی رہے گی تو آخرکار کچن کا سامان کام کرنا چھوڑ دے گا۔ جب چربی کا دباؤ بڑھتا ہے تو جگر کے خلیوں میں سوزش پیدا ہوتی ہے۔
یہ وہ مرحلہ ہے جب عام فیٹی لیور یعنی NFL زیادہ خطرناک حالت نیش میں بدل جاتا ہے۔ جی یہاں سے بیماری کے بڑھنے کا ایک خطرناک راستہ شروع ہو سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے سٹیئٹوسس، جس میں صرف چربی جمع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اسے نظر انداز کیا جائے تو دوسرا مرحلہ انفلیمیشن یعنی نیش کا آتا ہے۔ اس کے بعد فائبروسس کا مرحلہ آتا ہے۔ فائبروسس؟ اس میں مسلسل سوزش کی وجہ سے جگر پر زخموں کے نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جلد پر چوٹ لگنے کے بعد نشان رہ جاتا ہے۔ اوہ، تو جگر سخت ہونے لگتا ہے۔ جی آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ پھر بھی نہ رکے تو آخری اور سب سے خطرناک مرحلہ سیروسس کا ہے، جس میں جگر پر اتنے زیادہ زخم بن جاتے ہیں کہ وہ سکڑ کر سخت ہو جاتا ہے اور ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جگر فیل ہو جاتا ہے۔ جی یہ جگر کے فیل ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر مریض ان تمام مراحل سے نہیں گزرتا۔ اچھا، یہ تو کچھ راحت کی بات ہے۔ در حقیقت زیادہ تر لوگ پہلے مرحلے پر ہی رہتے ہیں، لیکن طویل عرصے تک جگر میں چربی اور سوزش اسے اس خطرناک راستے پر ڈالنے کا خطرہ ضرور بڑھا دیتی ہے۔ یہ جان کر تشویش ہوتی ہے کہ یہ کوئی نایاب بیماری نہیں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف امریکہ میں 30 سے 40% بالغ افراد اس کا شکار ہیں۔ جی اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ زیادہ تر کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اگر یہ اتنی خاموش بیماری ہے اور اس کی کوئی ابتدائی علامات نہیں، تو پھر کوئی اس نتیجے پر پہنچتا کیسے ہے کہ اسے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے۔ زیادہ تر کیسز اتفاقاً ہی سامنے آتے ہیں۔ اتفاقاً کیسے؟ کسی اور وجہ سے خون کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ جگر کے انزائمز بڑھے ہوئے ہیں، یا کسی اور بیماری کے لیے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اور رپورٹ میں فیٹی لیور لکھا آ جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی مراحل میں اس کی کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتی، یہ ایک خاموش وبا کی طرح ہے۔ تو جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے؟ ہمیشہ نہیں، لیکن جب علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو ان میں پیٹ کے اوپری دائیں حصے میں ہلکا سا درد یا بے چینی، بہت زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونا شامل ہو سکتا ہے، لیکن تب تک اکثر کچھ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ علامات کا نہ ہونا بیماری کے نہ ہونے کے برابر نہیں ہے۔ بالکل، یہ بات واقعی ذہن میں رکھنے والی ہے۔ اسی لیے رسک فیکٹرز کو سمجھنا اور بروقت تشخیص بہت اہم ہے۔ تو پھر ڈاکٹر اس کی تشخیص کی تصدیق کیسے کرتے ہیں؟ اگر کسی کے ٹیسٹ میں یہ آ بھی جائے تو وہ اس کی سنگینی کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ دیکھیں، تشخیص کے لیے ڈاکٹر کئی چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں۔ خون کے ٹیسٹ ایک ابتدائی اشارہ دیتے ہیں، خاص طور پر جگر کے انزائمز ALT اور AST کی سطح۔ اگر وہ بڑے ہوئے ہوں تو یہ جگر پر دباؤ کا اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ تقریباً 50% لوگوں میں نیش ہونے کے باوجود بھی یہ انزائمز نارمل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی صرف خون کے ٹیسٹ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح کہا، اسی لیے امیجنگ ٹیسٹ بہت اہم ہیں۔ عام طور پر الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، جس سے جگر میں چربی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور فائبرو اسکین کیا ہے؟ وہ ایک جدید ٹیسٹ ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہے جو نہ صرف جگر میں چربی کی مقدار بتاتا ہے، بلکہ یہ بھی ماپتا ہے کہ جگر کتنا سخت ہو گیا ہے۔ اچھا، تو یہ جگر کی لچک کو چیک کرتا ہے؟ بالکل، اسے ایسے سمجھیں کہ یہ مشین جگر کو ہلکا سا تھپ تھپا کر دیکھتی ہے۔ جتنا زیادہ سخت ہوگا، فائبروسس کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اور ان ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مریض کے رسک فیکٹرز جیسے ذیابیطس، موٹاپا اور خون میں ٹرائیگلیسرائڈز کی مقدار کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہاں سے بات واقعی اس سے کہیں زیادہ بڑی ہو جاتی ہے جتنا ہم سوچ رہے تھے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا، یہ صرف جگر کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو فیٹی لیور میٹابولک بیماری کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جسم کا توانائی استعمال کرنے کا پورا نظام گڑبڑا گیا ہے۔ تو یہ دوسرے مسائل سے بھی جڑا ہے؟ بالکل، ٹائپ 2 ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور سب سے اہم امراض قلب۔ ایک منٹ، یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ یعنی کسی کا جگر خراب ہو رہا ہو لیکن اس کی جان کو اصل خطرہ دل کے دورے سے ہے۔ یہ سب سے اہم اور اکثر نظر انداز کیا جانے والا نقطہ ہے۔ یہ تعلق تو زیادہ تر لوگ کبھی نہیں جوڑ پاتے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ NAFD کے مریضوں میں موت کی سب سے بڑی وجہ جگر کی خرابی نہیں
बल्कि दिल की बीमारियां हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? जिगर में सोजिश पूरे जिस्म में सोजिश को बढ़ा देती है, जो खून की नालियों को सख्त करती है, और इससे दिल के दौरे और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। तो जिगर की चेक इंजन लाइट दरअसल दिल के लिए भी एक इंतबाह है? बिल्कुल। ठीक है, ये तो काफी तशवीशनाक तस्वीर है। लेकिन अब आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे अहम और उम्मीद है खुशाइंद हिस्से की तरफ। क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है, या अगर किसी को हो जाए तो क्या इस सूरत हाल को पलटाया जा सकता है? जी हाँ, और यही इस बीमारी का सबसे मुस्बत पहलू है। सच में? जिगर जिस्म का वो वाहिद उज़्व है जिसमें खुद को ठीक करने की गैर मामूली सलाहियत होती है। तर्ज जिंदगी में सही तब्दीलियों से फैटी लिवर को ना सिर्फ बेहतर किया जा सकता है, बल्कि कई सूरतों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी किया जा सकता है। वाह! आप इस पर जितना बोझ डालते हैं, ये खराब होता है। जैसे ही आप बोझ हटाते हैं, ये खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। तो वो कौन सी तब्दीलियां हैं जो सबसे ज्यादा मौसर है? इलाज के 3 बुनियादी सुतून हैं: ग़िज़ा, वज़न में कमी और जिस्मानी सरगर्मी। ग़िज़ा से शुरू करते हैं। क्या कम करना है? सबसे अहम कदम मीठी चीज़ों, ख़ास तौर पर फ्रक्टोज वाले मशरूबात और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल और बेकरी की अशिया को कम करना है। आपने बहीरा रूम की तर्ज की ग़िज़ा का जिक्र किया था। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैसी नजर आएगी? क्या इसका मतलब सिर्फ जैतून का तेल इस्तेमाल करना है? हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये किसी एक चीज़ के बारे में नहीं, बल्कि खाने के एक मजमूई पैटर्न के बारे में है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी प्लेट में ज़्यादा दालें, चने, ताज़ा सब्जियां और फल शामिल करना। ठीक है। सुर्ख गोश्त की जगह मछली या चिकन का इस्तेमाल बढ़ाना, सफ़ेद चावल या नान की जगह होल व्हीट रोटी को तरजीह देना, और प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह मुट्ठी भर बादाम या अखरोट खाना। ये तो छोटी छोटी तब्दीलियां हैं। जी, लेकिन बहुत मौसर हैं। और वजन कम करने का कितना किरदार है? मैंने सुना है कि थोड़ी सी कमी भी बहुत फर्क डाल सकती है। लेकिन ये कहना आसान और करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन तहकीक बहुत हौसला अफजा है। जिस्मानी वजन में सिर्फ 5% कमी। सिर्फ 5%? जी, सिर्फ 5% कमी जिगर की चर्बी को नुमाया तौर पर कम कर सकती है। और अगर कोई 10% वजन कम कर ले तो ये जिगर की सोजिश और फाइब्रोसिस को भी बेहतर कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये छोटी सी तब्दीली बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और वर्जिश के बारे में क्या ख्याल है? क्या कोई खास किस्म की वर्जिश ज्यादा फायदेमंद है? हर किस्म की जिस्मानी सरगर्मी फायदेमंद है। एरोबिक वर्जिशें जैसे तेज चलना, दौड़ना या साइकिल चलाना। और वेट ट्रेनिंग? और वेट ट्रेनिंग दोनों ही जिगर की चर्बी को कम करती हैं और इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाती हैं। कोई आसान टिप? मैं अपने मरीजों को अक्सर एक बहुत सादा सी आदत अपनाने का मशवरा देता हूँ। हर खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट की चहलकदमी करें। सिर्फ 10 मिनट? जी, ये खून में शुगर को कंट्रोल करने में हैरत अंगेज तौर पर मददगार साबित होती है। क्या इस बीमारी के लिए कोई जादुई गोली या दवा भी मौजूद है? अभी तक खास तौर पर NAFLD या नैश के लिए कोई एक मंजूर शुदा दवा नहीं है। ओह! ताहम तहकीक से पता चला है कि कुछ दवाएं मुंतखब मरीजों में मददगार साबित हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन ई कुछ मरीजों में सोजिश कम करती है। ज़ियाबतीस की पुरानी दवा पायोग्लिटाजोन भी मौसर साबित हुई है। अच्छा। और हाल ही में GLP-1 एगोनिस्ट्स नामी दवाओं का ग्रुप, जो वजन कम करने और ज़ियाबतीस के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर भी बहुत उम्मीद अफजा तहकीक सामने आ रही है। लेकिन ये दवाएं खुद से तो नहीं ले सकती? बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत अहम है कि ये तमाम दवाएं तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली का मुतबादिल नहीं हैं, और ये सिर्फ डॉक्टर की सख्त निगरानी में ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। गुफ्तगू के दौरान हमने कुछ गलत फहमियों को छुआ है। चलें इन्हें वाजे करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि फैटी लिवर बेज़रर है, इससे कुछ नहीं होता। ये सबसे खतरनाक गलत फहमी है। जैसा कि हमने बात की, ये सिरोसिस, जिगर के कैंसर और दिल की बीमारी का बायस बन सकता है। ये बिल्कुल बेज़रर नहीं है। दूसरी गलत फहमी, ये सिर्फ मोटे लोगों को होता है। ये भी गलत है। अगरचे मोटापा एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन दुबले पतले लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है। अच्छा? जी, खास तौर पर अगर उनकी ग़िज़ा ठीक ना हो या उनमें मौरूसी तौर पर इंसुलिन की मुज़ाहमत हो। इसे लीन ANFLD कहते हैं। और तीसरी और शायद सबसे अहम, एक बार हो गया तो इसे तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि हमने तफसील से बात की, जिगर में खुद को ठीक करने की ज़बरदस्त सलाहियत है।
صحیح اقدامات سے اس بیماری پر نہ صرف قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ اسے مکمل طور پر ریورس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں لوگوں کو ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے؟ وہ کون سی علامات یا خطرات ہیں جن پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ اگر کسی شخص میں موٹاپا، خاص طور پر پیٹ کی گرد چربی، ٹائپ 2 ذیابیطیز، ہائی بلڈ پریشر یا خون میں ٹرائیگلیسرائڈز کی زیادتی جیسے رسک فیکٹرز موجود ہیں تو اسے چیک کروانا چاہیے۔ جی، اس سے اپنے ڈاکٹر سے فیٹی لیور کے بارے میں ضرور بات کرنی چاہیے، اور اگر روٹین کے خون کے ٹیسٹ میں جگر کے انزائمز بڑھے ہوئے آئیں تو اسے نظر انداز نہ کریں اور فوری طور پر طبی مشورہ لیں۔ ابتدائی تشخیص بہت فرق ڈال سکتی ہے۔ بالکل، یہ بیماری کے نتائج کو مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فیٹی لیور کوئی سزا نہیں، بلکہ یہ جسم کے میٹابولک نظام کی طرف سے ایک انتباہی علامت ہے، ایک سگنل ہے۔ ایک سگنل کہ جسم میں توانائی کا توازن بگڑ گیا ہے اور چینی اور پروسیسڈ غذائیں اس میں بڑا کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ ایک قابل واپسی حالت ہے۔ جی بالکل۔ سادہ، ثبوت پر مبنی اقدامات جیسے بہتر غذا، باقاعدہ ورزش اور اگر ضروری ہو تو طبی دیکھ بھال سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ جگر ایک بہت لچکدار اور مضبوط عضو ہے۔ جب آپ اسے اضافی بوجھ سے راحت دیتے ہیں تو یہ خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اور میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ فیٹی لیور دل کی بیماری اور ذیابیطس سے کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر جگر جسم کا مرکزی کنٹرول روم ہے اور جب اس کی انتباہی روشنی جلتی ہے تو کیا ہمیں صرف کنٹرول روم کی فکر کرنی چاہیے یا پوری فیکٹری کی؟ واہ! جگر کی ایک انتباہی علامت پورے جسم کی صحت، خاص طور پر دل اور خون میں شکر کی سطح کے بارے میں کیا بتا رہی ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم صرف ایک عضو کو نہیں بلکہ اپنے پورے طرز زندگی کو ٹھیک کریں۔